बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ख़ास वजीफ़ा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का कमाल वजीफ़ा जो 1 घंटे के अंदर दौलत से माला माल कर दे। ये वजीफ़ा रबीउल अव्वल के महीने का है। इस महीने का जो छोटा सा आपको वजीफ़ा बताऊंगा, इस वजीफ़े को रबीउल अव्वल में चलते फिरते किसी भी वक्त आप लोग पढ़ लेना। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। पूरी ज़िंदगी अगर आप लोग धक्के खाते रहे हो, पूरी ज़िंदगी अगर आप लोगों की गरीबी में गुजर चुकी है, तो ये छोटा सा वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। जो भी आपकी हाजतें होंगी, आपकी मुरादें होंगी, आप लोग चाहो तो इस वजीफ़े के साथ नुमाया नियत भी कर सकते हो। अगर नियत ना भी करो तो ये वो ताकतवर वजीफ़ा है। सिर्फ इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से आप लोग दुआ मांग लो। जो दुआ मांगी हो अल्लाह पाक से मांग लो। चाहे बड़ी गाड़ी मांग लो, चाहे दौलत मांग लो, चाहे आप लोग ज़ाती मकान मांग लो, कोई बड़ी रकम मांग लो। ये वो मुजरी वजीफ़ा है कि अगर आप लोग ये चलते फिरते अगर पढ़ लेते हो, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आपको पैसों की तंगी नहीं रहेगी। पूरी ज़िंदगी अगर आपकी मांग कर गुजर चुकी है, पूरी ज़िंदगी अगर आप लोग परेशान रहे हो, काफ़ी महीनों से परेशान हो, काफ़ी सालों से परेशान हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आप लोगों की परेशानी फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा ऐसा है कि इस वजीफ़े से फौरी तौर पर पैसा और दौलत तो मिल जाती है, लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ने वाला अगर उसके जिस्म के अंदर कोई बीमारियां हैं, कोई इसको परेशानी है, इसके जिस्म के अंदर से जाती नहीं है, कोई बीमारी ऐसी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और आपने कभी भी मायूस नहीं होना। बस आप अपने रब से दुआ करते रहा करें। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह की रहमत और उसके फजलो एहसान से खुद को महरूम समझना मायूसी है। कुरान पाक में इरशाद है, अपने रब की रहमत से कौन ना उम्मीद हो मगर वही जो गुमराह हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कबीरा गुनाह कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, उसकी रहमत से मायूस होना और उसकी खुफिया तदबीर से बेखौफ रहना, और यही सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की रहमत से मायूस होकर गुनाहों में मशगूल हो जाना गुनाह कबीरा है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ दुनियावी मामलात या बीमारी के मुआवजात और इखराजात वगैरह के लिए आदमी हिम्मत हार कर मायूस हो जाता है, और इस तरह की मायूसी कुफर नहीं, मायूसी का पहला शक जिहालत है कि बंदा अपनी जिहालत और कम अक्ली, कम इल्मी के सबब रहमत इलाही से मायूस जैसी मुज़ी गुनाह में मुब्तला हो जाता है। इसका इलाज ये है कि बंदा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल और उन पर मिलने वाले अज़ाबात पर गौर व फिक्र करे, ताकि उसके दिल में खौफ आखरत पैदा हो। जन्नत में ले जाने वाले अमाल और उन पर मिलने वाले अजीम अजर सवाब पर नज़र रखे, ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत कामला पर इसका यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाए और मायूसी उससे दूर भाग जाए। मायूसी का दूसरा सबब बेसब्री है। किसी आजमाइश या मुसीबत पर बेसब्री का मुजाहरा करते हुए व विला करने से रहमत इलाही से मायूसी पैदा होती है। इसका इलाज ये है कि बंदा मुसीबतों पर सब्र करने की आदत डाल ले, क्योंकि बेसब्री की वजह से निकलने वाले कलबात बसा औकात कुफरियात पर मुश्तमिल होते हैं, जो ईमान को बर्बाद करने का सबब बनते हैं। किसी भी तकलीफ या मुसीबत पर बंदा ये जहन बनाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस आजमाइश में मुब्तला किया है, तो मैं इस पर बेसब्री का मुजाहरा करके अजर व सवाब क्यों ज़ाया कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसकी रहमत कामला पर नज़र रखूँ और इस मुसीबत या परेशानी से निजात के लिए इसकी बारगाह में इल्तिजा करूँ। मायूसी का तीसरा सबब दूसरों की पुरअसाइश ज़िंदगी पर नज़र रखना है। जब बंदा किसी की पुरअसाइश ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी पर सख्त तशवीश होती है। यूँ बंदा रहमत इलाही से मायूस हो जाता है। इसका इलाज ये है कि बंदा दूसरों पर नज़र रखने की बजाय अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करे।
رب ذوالجلال رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے، یہ ذہن بنائے کہ جب رب عز و جل نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے یقیناً وہ مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور اس میں اس کی مشیت پر راضی ہو۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنے بھی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہذا پورے آسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی عافیت ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر دے، نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اس طرح سے اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی سب سے زیادہ امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا جس قدر اس کی رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جس میں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 3 سے زائد ہوں گے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اس لیے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے رب سے مانگتے رہو، بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس پر یقین رکھو، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ عمل جس ترتیب سے بتایا جائے گا اسی ترتیب سے کرو گے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھو، جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ لوگ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کو جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے اور 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ بڑی ہی آسانی سے مختصر ٹائم کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو سکون سے سب سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کر آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اب آپ لوگوں کو درود پاک بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے، اس سے وظیفے کے فوائد بڑھ جاتے ہیں، تو آپ لوگ درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو اس کے فوراً بعد ایک دعا جو بڑی آسان سی ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہ اللہ ربی الاشراق۔ یہ شیعہ آپ کو بھی پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں اللہ اللہ ربی لا اشرک۔ یہ شیعہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اس دعا کو 7 مرتبہ جب پڑھ لو، اب کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ لوگ وظیفہ سمجھ لیں، تو پھر آپ سے وظیفہ کرتے وقت غلطی نہ ہو۔ اب آپ لوگوں کو ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگ یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ وہ اسم مبارک ہے یا مجیب۔ اس اسم کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 3-4 وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے اور کمال کا اور آسان سا عمل ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مجیب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنی ہے، شروع سے آخر تک جو عمل بتایا ہے، اور یہ وظیفہ آپ لوگوں کو سب سے آخر میں 11 مرتبہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھا ہو اس کے لیے دعا لازمی کرنی ہے۔ ایک حاجت ہو یا چاہے جتنی حاجتیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔